أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ. سورہ علق مکی صورت فما اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترنے سے پہلے غار حراء کے اندر جاتے، تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھانے پینے کا سامان بنا کے دیتی. آپ کافی دن وہاں گزارتے. جب وہ راشن ختم ہوتا دوبارہ پھر گھر میں آتے، اور اسی طرح یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا تھا. تو اچانک ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے آپ کو پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پھر فرمایا، تو دوبارہ آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا تو آپ نے یہی جواب دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور دبایا، جس طرح آدمی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے دباتا ہے. تو پھر فرمایا کہ اب پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو پیدا کیا اللہ نے من علق، ایک لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جو عزت والا ہے، تکریم والا ہے، شان والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا علم، بالقلم، قلم کے ذریعے تم کو علم سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. اب یہ 5 آیات پہلی جو ہیں وہ حضرت پہلی وحی جب نازل ہوئی، یہ 5 آیات اتری غار حراء کے اندر. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، کانپ رہے تھے اور پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہوا تھا، تو آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. پھر کافی عرصہ درمیان میں سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، منقطع رہا. اس کے بعد پھر جو آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے اٹھیے اور اللہ کا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. پہلی آیات یہ سورہ علق کی نازل ہوئیں. اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئیں. اس فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی، پکی بات ہے کہ انسان جو ہے لیطغی، بڑی سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے. اس کے اندر جس وقت انسان کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے تو کیا کہتا ہے، وہ سرکشی پہ اترتا ہے اور کسی کو کیا ہے اپنا وہ رآہ استغنی، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہ میرا کسی سے کوئی کام نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، مال و دولت آ جاتی ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہوا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا
اپنے ساتھیوں کو لے کے، اس نے کہا کہ آج میں یعنی یہ جو بندہ جو ہے وہ اپنا سر جو مٹی میں رگڑ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو میں نے اس کی گردن پہ کیا کرنا ہے، آج پاؤں رکھنا ہے۔ تو اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ کیا کرتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنی، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور میرے ساتھ پاس سب کچھ ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک اس نے بھی اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اس کو دیکھو، ارایت الذی ینہا، اس بندے کو دیکھو، ینہا جو بندے کو اس کو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، جو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ روکتا ہے۔ اس نے چاہا کہ میں آپ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھوں، تو جب نزدیک گیا تو پھر ایسے پیچھے لپکا جیسے کسی چیز نے اس کو ڈس لیا ہو یا کوئی چیز کا ہے اس کے پیچھے لگ گئی۔ تو اس کے دوستوں نے، اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے کیا، تم تو کہہ رہا تھا میں آپ وسلم کی گردن پہ کیا کروں گا، پاؤں رکھو، پھر رکھا نہیں۔ اس نے کہا جب میں ان کے نزدیک گیا تو درمیان میں ایسی خندق آگ کی تھی کہ میں تو اس کے اندر گرنے لگا تھا کہ کوئی چیز دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑ کے اس کے اندر گھسیٹ رہی تھی، تو مجھے تو ایسے لگا کہ اس لیے میں پیچھے ہٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اور تھوڑا سا نزدیک ہوتا تو جو اللہ نے میری حفاظت پر فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ اس کا ہر عضو، ایک ایک عضو کاٹ کے اس خندق کے اندر پھینک دیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا کہ اس کو دیکھو جو روکتا ہے لوگوں کو، عبداً اذا صلی، اس بندے کو جب یعنی وہ نماز، جہاں بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جب وہ نماز پڑھ رہی، ارایت ان کان علی الہدی، کیا تم اس کو بتا دو کہ یہ بندہ جس کو تم روکنا چاہتے ہو نماز سے، جس کو روکتے ہو تم عبادت سے، ارایت ان کان علی الہدی، یہ تو ہدایت پر ہے، یہ تو لوگوں کو صحیح راستہ بتانے والا ہے، او امر بالتقوی، یا اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کا حکم بھی کرتا ہے، خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے، پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، یہ تو تمہیں سیدھے راستے پہ کھڑا کرتا ہے۔ ارایت ان کذب وتولی، اور دوسرے کو دیکھو کہ ان کذب وتولی، ایک تو اللہ کی آیات کو، نشانی کو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، اور یہاں سے مراد کون ہے، ابو جہل ہے، کہ اس کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے، ان کذب، ایک تو اس نے انکار کر دیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی ان کا انکار کیا، وتولی، پھر منہ پھیرا، تکبر کیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے، جیسے بھی عمل کر رہا ہے، تو کیا ہوگا، تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں مکے کا سردار ہوں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کیا کرتا ہے، وہ سرکشی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مستغنی بھی سمجھتا ہے کہ میرا کسی سے کیا کام، سب کو میرے ساتھ ہی کام پڑنا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ اس بات کو بھول گیا، اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اس بات کو کیا کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی، کلا لئن لم، یہ یہاں سے دوسرا واقعہ پیش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے یعنی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ابو جہل نے راستہ روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت الفاظ کہے، یعنی اس کو جھڑکا، تو وہ کیا کہنے لگا کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، یعنی تم مجھے جھڑکتے ہو، مجھے ایسے برا بھلا کہتے ہو، میں تو مکے کا کیا ہوں، سردار ہوں، بڑا بندہ ہوں۔ تو اللہ فرمایا کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ ان کاموں سے باز نہ آیا، اس نے یہ کام نہ چھوڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم کیا کریں گے، اس کی بری پیشانی، جو خطا کار ہے، جو گناہ گار ہے، جو سرکشی پہ اتری ہوئی پیشانی ہے، اس کو کیا کریں گے، ایسے گھسیٹیں گے کہ جس طرح کسی چیز کو گھسیٹا جاتا ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یعنی وہ پیشانی جو خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، ہم کیا کریں گے، اس کو گھسیٹیں گے۔ فلیدع نادیہ، اس کو حکم دیو کہ بلا لے اپنے سرداروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے فوجوں کو، اپنے ہر چیز کو بلا لے، تو کیسے وہ کیا کریں گے، ہمارا مقابلہ کریں گے، تو ہم کیا کریں گے، سندع الزبانیہ، اللہ فرماتا ہم بھی فرشتوں کو جن کے ذمہ ہم نے عذاب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم بھی ان کو فرشتوں کو بلائیں گے، وہ تمہیں عذاب کے اندر کیا کر دیں گے، ڈال دیں گے۔ اب پھر واقعہ جب وہ ہوا، غزوہ بدر ہوا، تو اس کے اندر ابو جہل جو ہے وہ مارا گیا، پھر اس کی پیشانی کو اس طرح گھسیٹا گیا، اس کے کان کے اندر کیا ہے رسی ڈال کے، اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کے کیا ہے وہ پورے اس وہاں گھسیٹا گیا۔ اللہ نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ اللہ ہم اس کی پیشانی کو کیا کریں گے، ایک یعنی وہ اب مارا کس سے گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ جو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، جنگ کے اندر قتل کیا، یعنی وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا، اپنے آپ کو وہ سردار سمجھتا تھا۔ سندع الزبان، اللہم ہم بھی کیا کریں گے، عذاب والے فرشتوں کو بھیج دیں گے، کلا
ہرگز آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ اپنے آباؤ کو کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز لا توتے، آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ وسجد وقترب، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھتے رہنا ہے اور اپنے رب کے قرب حاصل کرنا ہے، یعنی سجدے کی حالت کے اندر، رکوع کی حالت کے اندر، ذکر کی حالت کے اندر، کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی کوئی بھی۔ آپ نے ایک تو ان سے ڈرنا نہیں ہے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرا آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ آپ نے سجدہ کرتے رہنا ہے، یعنی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب